توجہ، حضرت عمر حاکم بنے، خلیفہ وقت بنے، مخالفت عمر کی وجہ سنو اور ابھی پتہ چل جائے گا کہ تاریخ مخالفت ہے اور حدیث موافقت ہے۔ حضرت عمر حاکم بنے، حضرت عمر نے آکھیا جڑا میری خلافت نہیں منے گا میں اسے گھر نو اگ لا دینی۔ حضرت عمر نے چراغ پکڑا، حضرت عمر مولا علی دے بوئے دے گئے، دستک دیتی، آپ نے فرمایا میری خلافت منو۔ حضرت علی اندروں باہر نہیں آئے، حضرت عمر نے دروازے نو لت ماری، دروازہ ٹوٹ گیا، دروازہ ٹوٹ کے حضرت سیدہ پاک نو لگا، دروازہ ٹوٹ کے سیدہ پاک دے شکم مبارک تے لگا، آپ دے پیٹ مبارک دے اندر حضرت موسر سن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا وصال ہو گیا۔ حضرت علی کونے چ بیٹھے سن، انہاں کیا مینوں گل دا ماننا ہوندا عمر تے میں اٹھ کے تینوں جواب دیندا۔ یہ روایت ہے، یہ تاریخ پڑھ کر روایت بیان کر دی اور بولا ہم کیسے حضرت عمر کو مان لیں، بلکہ وہ تو لفظ حضرت لگاتے نہیں، ہم عمر کو کیسے مانیں جس نے سیدہ پاک کا دروازہ توڑا ہو، ہم کیسے مانیں جس نے علی کے گھر کا دروازہ توڑا ہو۔ اتنی تو ہو گئی روایت، میں نے کہا بس اسی پر ہو، بولا اسی پر، میں نے کہا قائم ہو، قائم، میں نے کہا کاش تم نے حدیث پڑھی ہوتی۔ حدیث کا بندہ دروازہ چھوڑے اور بندہ تاریخ کا دروازہ پکڑ لے تو پھر دیکھو بندے کا بیڑا کیسے فرق ہوتا ہے۔ وہاں لا کر تاریخ مارتی ہے جہاں پر پانی بھی نہیں ملتا اور بندہ وہاں ڈوبتا ہے حضرت وقار جہاں پانی بھی نہیں ہوتا اور وہاں سشک سشک کر مرتا ہے۔ یہ تاریخ کے جولانیاں ہیں جس نے برباد کر کے رکھ دیا۔ میں نے کہا کاش تمہیں کسی محدث کا دروازہ ملا ہوتا جو تمہیں تاریخ کے دروازے سے ہٹا کر رسول کی حدیث کے دروازے پر لاتا تو پھر تمہیں پتہ لگتا۔ میں نے کہا اس تاریخ نے تو خود مورخ کا قتل کر دیا اور اس مورخ نے تو خود تاریخ کا قتل کر دیا۔ اس روایت کو پڑھ کر میں حضرت عمر کا مخالف کیسے ہو جاؤں؟ بولا دلیل، میں نے کہا بھی بتاتا ہوں دلیل کیا ہے۔ بولا حضرت عمر آئے، حضرت علی کے دروازے پر دستک دی، دروازہ نہیں کھلا، لات ماری، دروازہ ٹوٹ گیا، دروازہ سیدہ پاک کو لگا۔ میں نے کہا اس پر قائم ہو؟ بولا قائم ہوں۔ میں نے کہا میں تجھے حدیث بتاؤں، تیری تاریخ کہتی ہے دروازے پر عمر نے لات ماری، دروازہ ٹوٹ کر گرا، یہ تاریخ ہے، اور دروازہ سیدہ کائنات کو لگا، تاریخ یہ کہتی ہے۔ جبکہ حقیقت یہ ہے، حدیث یہ بتاتی ہے کہ سیدہ پاک کا وصال تو حضرت ابو بکر کے دور خلافت میں ہو چکا تھا، عمر کے دور خلافت میں تو سیدہ پاک ظاہری حیات میں موجود ہی نہیں تھی۔ جب موجود نہیں تو دروازہ ٹوٹا کیسے؟ جب موجود نہیں تو دروازہ لگا کیسے؟ پتہ چلا تاریخ نے تجھے عمر کے دروازے سے دور کیا، حدیث نے مجھے عمر کے دروازے کے قریب کیا۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ بولو سبحان اللہ، آواز آئے آواز آئے۔ بولا جی اس میں حدیث کہاں سے آ گئی؟ خضر الاسلام نام ہے میرا، کچھی گل کر کے نہیں جان لگا۔ بولا جی اس میں حدیث کہاں سے آ گئی؟ چلو مان لیا، ٹھیک ہے جناب مان لیا، حضرت عمر کا دور تھا، سیدہ پاک حیات نہیں تھی، لیکن تاریخ کے مقابلے میں حدیث کہاں سے آئی کہ حدیث سے کیسے پتہ چلا کہ سیدہ پاک حیات نہیں تھی؟ میں نے کہا بھی بتاتا ہوں، کتاب فضائل الصحابہ بخاری پڑھو مسلم پڑھو، دونوں مستند۔ حضور نے ارشاد فرمایا، اور راوی کون ہے؟ حضرت عائشہ الصدیقہ۔ اوہو ایڈی ہولی آواز، حضرت عائشہ کا نام آیا ہے؟ ہلے نہیں، حضرت عائشہ کا نام آیا۔ آسان کر دوں، اوے مومنہ دی ماں کا نام آیا ہے۔ سمجھو نا بات کو بھائی، حضرت امی جان۔ اور پھر میں نے اس لیے ذرا تاکید کروائی کہ مجمع سنیوں کا ہے، رافضیوں کا نہیں، اور نام امی جان کا ہے اور مجمع نہ بولے، مجمع بھی سنیوں کا ہے، خطیب بھی پنڈی کا نہیں ہے، لاہور سے آیا ہے۔ اس لیے حضرت امی جان کا نام آئے اور آواز نہ آئے
حضرت عائشہ راوی ہیں. سنو, ماں بیٹی کے لیے بیان کر رہی ہے, فرماتی ہیں ہم نبی کی ازواج گرد آپس میں اکٹھی بیٹھی تھی, سامنے سے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اتنی آواز سے جتنی پہلے آئی تھی. یہ سنیت کا حسن ہے, سمجھ آئی. حضرت سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا تشریف لائی. حضرت امی جان فرماتی ہیں میں نے جب فاطمہ الزہرا کو فاطمہ کو آتے ہوئے دیکھا, ہاں 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 جملہ سننا بھائی. امی جان فرماتی ہیں میں نے دیکھا فاطمہ چال میں بھی مصطفیٰ جیسی ہے, ڈھال میں بھی مصطفیٰ جیسی ہے. حضرت امی جان فرماتی ہیں ہم نبی کی ازواج بیٹھی ہوئی تھیں, ہم نے دیکھا سامنے سے فاطمہ آ رہی اور چال ڈھال میں بالکل مصطفیٰ جیسی ہے. آئی, حضور نے انہیں قریب کیا, سرکار نے کان میں کوئی بات کہی, حضور نے کچھ کہا, حضرت فاطمہ رونے لگی. ایسا روئی ہچکیاں بند گئیں. اب جب ایسا روئی کہ ہچکیاں بند گئی نا, اللہ اکبر, تو حضور علیہ السلام سے ان کا رونا دیکھا نہیں گیا. جب سرکار علیہ السلام سے ان کا رونا دیکھا نہیں گیا تو حضور نے پھر قریب کیا. حضور نے پھر قریب کر کے کہا فاطمہ تم اس پر راضی نہیں ہو, کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ میرے اہل خانہ میں سے سب سے پہلے جنت میں مجھے تم ملو گی؟ کیا تم اس پر راضی نہیں ہو؟ حضرت فاطمہ الزہرا نے یہ سنا, آپ خاموش ہو گئی, خوش ہو گئی. حضرت جی وقار, اب میں نے کہا تاریخ تو کچھ اور بتا رہی تھی, حدیث یہ بتا رہی ہے. بولا جی کیسے؟ میں نے کہا سرکار نے کہا سب سے پہلے تم نے مجھے ملنا. اب جب سب سے پہلے ملنا ہے تو مجھے بتائیے, اگر ہم انتظار کریں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت تھا تو پھر تو خاندان رسالت کے کئی افراد پہلے جا چکے. حضرت امام حسن کے متعلق حضرت جی وقار اور دیگر کے متعلق پھر آپ کیا بیان کریں گے؟ آپ مجھے یہ بتائیے. اب یہاں حضرت نبی علیہ السلام کی اس حدیث سے یہ پتا چلا کہ آپ کا وصال حدیث کی روح سے حضور کے وصال ظاہری کے بعد سب سے پہلے آپ کے خاندان میں سے وصال آپ کا ہونا تھا, اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا وصال حضور کی وصال ظاہری کے 6 ماہ کے بعد ہوا. اور پھر حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ نقطہ یہاں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں حضور کا یہ جملہ کوئی خالی اس لیے نہیں تھا کہ صرف حضرت فاطمہ الزہرا کے وصال کی خبر سب سے پہلی دی جائے, نہیں, میرے خاندان میں سب سے پہلے مجھے تم ملو گی. آپ فرماتے ہیں اس کے پیچھے ایک بہت بڑی شان فاطمہ الزہرا ہے جو حضور نے 2 جملوں میں بیان کر دی. وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ حضور سے سب سے پہلے ملنے کے لیے یہ نہیں تھا کہ خالی سرکار نے خبر دے دی اور فاطمہ الزہرا جا کے ملے. فرمایا اس کے پہلے بڑے سارے مراحل ہیں, قبر کا مرحلہ ہے جو گزرنا ہے, برزخ کا مرحلہ ہے جو گزرنا ہے, اور میزان کا مرحلہ ہے جو گزرنا ہے. تو فرمایا سرکار نے یہ کہہ کر خبر دے دی نا فاطمہ ہلے کسے دا حساب نہیں ہونا, تیرا حساب سب تو پہلے ہونا کہ تو ملنا نہیں مینوں سب تو پہلے. صرف ہے ہی نہیں بلکہ ہلے کوئی کامیاب نہیں ہونا, سب تو پہلے کامیاب تو ہونا ہے تو ملنا سب تو پہلے مینوں ہے. سمجھ آئی؟ اس لیے میرے دوستو حدیث کا محمل اور ہے, محل اور ہے, اور یاد رکھو تاریخ کا محل اور ہے. تاریخ پڑھ کر مخالفت ہوتی ہے اور حدیث پڑھ کر موافقت ہوتی ہے. تاریخ پڑھ کر دوری ہوتی ہے, اہل بیت سے بھی ہوتی ہے, صحابہ سے بھی ہوتی ہے, اور حدیث پڑھ کر قرب ہوتا ہے, صحابہ سے بھی قرب ہوتا ہے, اور اہل بیت سے بھی بندہ ان کی محبت سے بھی بندہ قریب ہوتا ہے.